السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے سید علی اکبر رضوی اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اسلامک جیوسپروڈنس کا ایک ٹاپک جس کا نام ہے سنہ. ٹھیک ہے، اس کے متعلق جو بزی یو ہے اس میں کویشچن آتا ہے کہ سنہ ایز اے سورس آف لا یا سنہ ایز اے سیکنڈ پرائمری سورس، تو اس پر جو ہے نوٹ آ سکتا ہے کہ یا لیجسلیٹو فنکشن آف دا سنہ یہ بھی آ سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل ہم ڈسکشن کرتے ہیں انٹروڈکشن. تو سنہ جو ہے اسلامک لا کا سیکنڈ پرائمری سورس ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد کہتے ہیں وہ پرسن جو کہ دین کے اندر کوشش کرتا ہے، تو اگر کوئی مجتہد قرآن کے اندر کوئی ٹیکسٹ، کوئی اگر احکام وہ قرآن کے اندر فائنڈ کرتا ہے اسے نہیں ملتا، تو اس کیس میں وہ کیس کی سیٹلمنٹ کے لیے سنہ کی طرف رخ کرتا ہے، یعنی وہ سنہ سے حکم جو ہے اسے ڈرائیو کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں سو دیر از اے اسپیشل بانڈ بٹوین قرآن اینڈ سنہ. تو قرآن اور سنہ کے درمیان ایک اسپیشل بانڈ موجود ہے، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنہ از دی ایکسپلینیشن آف دی ہولی قرآن. کہ سنہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ قرآن مجید کی وضاحت ہے. اب میننگ آف سنہ، تو سنہ کے دو میننگ یہاں دیے ہوئے ہیں، ایک ہے لٹرل میننگ اور دوسرا ہے ٹیکنیکل میننگ. اف آئی ٹاک اباؤٹ لٹرل میننگ، تو سنہ جو ہے اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ویل نون پاتھ، یعنی ایک ایسا راستہ جو کہ ہمیں معلوم ہو، اور دوسرا ویل ٹروڈن پاتھ یا صحیح سیدھا راستہ which is followed again and again، جسے ہم بار بار فالو کرتے ہیں. دوسرا ہے ٹیکنیکل میننگ. تو ٹیکنیکل میننگ ہے کہ what was transmitted from the messenger of Allah peace be upon him of his words, acts and traces which mean approvals. یعنی کوئی بھی بات، کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی اعمال یا ایسی چیزیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے وہ تمام سنہ میں آتی ہیں. کائنڈز آف سنہ. اب سنہ کی بیسیکلی اگر ڈویژن کریں تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، اکارڈنگ ٹو اٹس نیچر اینڈ اکارڈنگ ٹو ریٹن ریکارڈ. اچھا، اکارڈنگ ٹو اگر نیچر بات کریں تو اکارڈنگ ٹو نیچر جو ہے سنہ کی پھر مزید ہمارے پاس دو ٹائپس بنتی ہیں. ایک ہے تین ٹائپس بنتی ہیں ایک ہے سنہ القولیہ، سنہ الفعلیہ اور سنہ تقریریہ. ٹھیک ہے، اب سنہ القولیہ جو ہے بیسیکلی دیز آر دی نریشن اینڈ دی سینگ آف دی ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. اور ان کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سینگز اور کون سی نریشن سنہ القولیہ ہے، وہ تمام جن کے اندر لا کو سیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے یا جن کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اس کی ایگزامپل ہے کہ لا درارا ولا درار، یعنی نو انجری از ٹو بی کازڈ اینڈ نان از ٹو بی بورن. کہ کوئی بھی انجری جو ہے آپ کسی کو کاز نہیں کریں گے، ہاں اگر کوئی آپ کو انجری کاز کر دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ لینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ آپ اور ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں، انما الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں جن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامز یا کسی ہم کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پروویژن یا کسی کوئی حکم دیا ہے، کوئی احکام دیا ہے، کوئی قانون بنا کر دیا ہے. اس کے بعد ہے سنہ الفعلیہ. اچھا، سنہ الفعلیہ بیسیکلی دیز آر دا ڈیڈز اینڈ دا پریکٹسز آف دی ہولی پرافٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اعمال مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ڈیڈز کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل ہم کہہ سکتے ہیں جو پریکٹیکل دین انہوں نے فالو کیا ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے سنہ الفعلیہ ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریئرز ہیں، فاسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ رکھتے تھے، یہ تمام جو ہیں سنہ الفعلیہ ہیں. اس کے بعد ہے سنہ التقریریہ. اچھا، سنہ التقریریہ بیسیکلی دیز آر دی کمیشن آف سرٹن ایکٹس بائی دی ورڈز اور ڈیڈز. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کا حکم دیا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ڈس اپروول نہیں دی بلکہ خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ سنہ التقریریہ. مثال ہے اس کی کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ فجر کی نماز فرض کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا ہے. جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اٹھ کر فوراً فجر کی جو ہے 2 سنتیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب چونکہ سنتیں جو ہیں وہ فرض سے پہلے ہوتی ہے، لیکن اس شخص نے جب وہ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی.
تو یہ سنت تقریری بن گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈس اپروول شو نہیں کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈس اپروول شو نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سائلنس ہے دس از دی سائن آف اپروول۔ تو یہ سنت تقریریہ ہے کہ سنت تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر جب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ سنت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب دوسری جو کائنڈ ہے سنت کی وہ ہے اکارڈنگ ٹو ریٹن ریکارڈ، کہ ریٹن ریکارڈ جو ہے اس کی بیس پر ہم سنت کو کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی اگر ہم ریٹن ریکارڈ کی بات کریں تو ریٹن ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس احادیث ہیں، احادیث جو ہیں دیز آر دی ریٹن ریکارڈ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ تو اگر ریٹن ریکارڈ کی بات کریں تو اس کی بیس پر حدیث کی ہم پہلے ڈویژن کرتے ہیں۔ تو حدیث کی ڈویژن دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک ہے حدیث متصل اور دوسری حدیث مرسل۔ اب اگر ہم حدیث متصل کو بات کریں تو وہ حدیث جس کی چین آف نریشن کمپلیٹ ہو، یعنی اگر نیچے ایک شخص ہے، اس شخص سے لے کر پھر دوسرا، پھر دوسرے سے تیسرا، یہاں سے چین جاتے جاتے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر چین آف نریشن جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے دس از اے حدیث آف مرسل، یعنی یہ حدیث جو ہے متصل ہے کیونکہ اس میں جو چین آف نریشن ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اب اس میں جو سند ہے بگننگ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی نریٹر جو ہے وہ اس میں مس نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب حدیث متصل مزید تین حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، حدیث متواتر، حدیث مشہور اور حدیث احاد۔ اب حدیث متواتر اگر دیکھیں تو یہ وہ حدیث ہوتی ہے جسے ایک سے زیادہ بندوں نے ایکسپلین کیا ہوتا ہے، یعنی لارج نمبر آف پیپل جو ہے اس پر ایگریمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے فالس ہوڈ کے چانسز بالکل زیرو رہ جاتے ہیں۔ اب تواتر جو ہے متواتر حدیث کی دو تواتر ہو سکتے ہیں، تواتر لفظی بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کے اندر، تواتر معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ اب تواتر لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کچھ چیز بیان کر رہے ہیں، اب وہ بیان کرتے ہوئے ورڈز بھی سیم آ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر جو میننگ آ رہا ہے اس حدیث کا میننگ بھی سیم آ رہا ہے، تو یہ دس از حدیث تواتر لفظی کہیں گے، اس حدیث میں اسے تواتر لفظی کہیں گے۔ مثال ہے اس کی کہ ایک حدیث ہے کہ he who attributes falsehood to me should prepare his abode in the fire، کہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تواتر لفظی ہے کہ یہ حدیث کی جتنی کتابوں میں آئی ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے یا جتنی بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، تو وہاں پر ان کے الفاظ بھی سیم ہیں اور میننگ بھی سیم دے رہا ہے۔ آگے ہے تواتر معنوی، یعنی اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس طرح کی حدیث میں جو میسج کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے، میننگ کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ تو سیم ہوتا ہے، لیکن جو ورڈز ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوتے، تو اسے کہتے ہیں تواتر معنوی۔ یعنی اگر ایک حدیث کی ایک کتب میں وہ مختلف الفاظ میں آئی ہے، دوسری حدیث کی کتاب میں وہ مختلف الفاظ سے آئی ہے، لیکن جب ہم ان کا جو اندر میننگ ہے، اس کا مفہوم ہے وہ دیکھیں گے تو وہ بالکل سیم ہوگا، تو اسے کہتے ہیں حدیث تواتر معنوی۔ نیکسٹ جو ہے حدیث متصل کی قسم ہے حدیث مشہور۔ اب حدیث مشہور میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہمارے پاس نمبر آف رپورٹرز ہیں جو کہ حدیث کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ اگر تواتر کے لیول تک نہیں پہنچ رہے، یعنی فرسٹ جنریشن کی جو تواتر ہے، جس طرح ہم نے پیچھے حدیث متواتر میں دیکھا، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر لیول آف تواتر یعنی ریچ نہیں کرتے، تو اس وقت ہم اسے حدیث مشہور کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ صحابہ جو ہیں ان سے حدیث کو ریلیٹ کی جاتی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور پھر نیچے جو ہے جو چین آف نریشن ہوتی ہے وہ تابعین کی ہوتی ہے، یعنی جو تابعی ہیں ان سے جنریشن جو ہے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نمبر جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور چونکہ چین آف نریشن جو ہے اس کی مشہور ہوتی ہے، اور اس میں کچھ صداقت بھی ہوتی ہے حدیث مشہور کے اندر، کیونکہ اس میں جو تابعین ہیں ان کی جو ہے ان کا درجہ چونکہ بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ حدیث جو ہے حدیث مشہور مانی جاتی ہے، اور ٹھیک ہے، اس کے اندر اس حدیث کو مشہور حدیث یا حدیث ٹریڈیشن آف مشہور کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث احاد، اب احاد کہتے ہیں
واحد سے نکلا ہے، ایک کو، یعنی حدیث احد یا خبر واحد جو ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے جسے ایک شخص نے بیان کی ہے یا دو شخص نے بیان کی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حدیث کو صحیح مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ صحابہ جو ہے وہ درجے میں، لیول میں اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی حدیث کو ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے حدیث مرسل۔ حدیث مرسل یہ وہ حدیث ہے جس کی چین آف نریشن کنٹینیوس نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے، دو یا اگر نریٹرز بہت سارے ہیں تو کچھ نریٹر جو ہیں درمیان میں مسنگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو جورسٹ ہیں یا اسلامک اسکالرز ہیں یا حدیث کے جو ہمارے پاس اسکالرز ہیں وہ ڈس ایگریمنٹ شو کرتے ہیں اس حدیث پر، اور اسے حکم کے معنی میں، اسے حدیث تو مانا جاتا ہے لیکن یہ اس سے اگر حکم کو پروف کرنا ہو تو حکم کو اس سے پروف نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ ون از سنہ ایز اے سورس آف لا۔ تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیگیٹو پاور دیں، چونکہ وہ نبی ہیں اللہ کے، تو قرآن جو ہے یعنی بار بار جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو مسلمانوں پر اوبلیگیٹری کہتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینڈ کیم ٹو یو فرام دا گاڈ دا لائٹ اینڈ دا بک، کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اسی طرح سے اینڈ ریممبر واٹ از ریڈ ان یور ہاؤسز آؤٹ آف دا قرآن اینڈ دا حکمہ، یعنی اپنے جو ہے گھروں کے اندر تم تلاوت کرو اس چیز کی جو کہ قرآن ہے اور حکمہ ہے، یعنی حکمہ جو ہے بیسیکلی جسے سن آف دا پرافٹ جو ہے یہ حکمہ کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ڈرائیویشن آف دی اتھارٹی آف سنہ بات کریں تو اس کے بارے میں قرآن جو ہے سنہ کے بارے میں اس کو لیجسلیٹو پاور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ if you differ in anything among yourself refer it to Allah and the Prophet، کہ اگر تم کسی چیز میں اختلاف رکھتے ہو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے نبی کی طرف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ he does not speak of his own desire all is revealed on him، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے he who obeys the prophet obeys Allah، یعنی جو بھی شخص اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ بیسیکلی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم سنہ کی لیجسلیٹو فنکشن دیکھیں، یہ لانگ کویسچن میں بھی ٹاپک آ سکتا ہے کہ سنہ از دی سیکنڈری سورس آف لا، سنہ سیکنڈری سورس ہے۔ جورسٹ مسٹ ریکورس ٹو دی قرآن فرسٹ فار دی سرچ آف حکم، یعنی جو ہمارے پاس جورسٹ ہیں سب سے پہلے انہیں چاہیے وہ قرآن میں سرچنگ کریں حکم کو، should not move to the sunnah unless the research in the Quran has been completed، کہ جب تک قرآن کے اندر ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو وہ سنہ کی طرف نہ جائیں۔ more often than not it is not possible for jurists to understand the meaning of text of the Quran for the derivation of ahkams، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جورسٹ جو ہے قرآن کے احکام، قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھ نہیں پاتے unless he recourse to the explanation and commentary of Quran which is sunnah itself، تو جب تک وہ قرآن کی کومنٹری یا قرآن کی ایکسپلینیشن جسے ہم سننا کہتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتا تو اسے احکام سمجھ نہیں آتے۔ تو اس میں پھر دو باتیں کی گئی ہیں کہ کوالیفیکیشن فار سنہ ایز اے سورس آف لا۔ اب سنہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ اسے سورس آف لا کہیں؟ اٹ از ناٹ ایوری سنہ دیٹ از دا سورس آف لا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں تمام سنتیں نہیں ہیں جسے ہم سورس آف لا سمجھ لیں۔ To qualify sunnah as a source of law, it is necessary that the act must have a legal content۔ اگر کسی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ان کے کوئی اگر عمل مبارک وہ کرتے ہیں، ہم اسے لا تصور کریں گے جب تک وہ ایکٹ اس ایکٹ کے پیچھے کوئی لیگل کنٹینٹ نہیں ہوگا، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ لیگل نہیں ہوگا۔ The purpose of the saying or act of the Holy Prophet should be laying down of the law or its elaboration۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے احادیث ہیں، ان کی سینگز ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک ہیں، اگر ان کے پیچھے لا یا اس کی ایلیبریشن شامل ہوگی اس وقت ہم اسے اس سنہ کو سورس آف لا تصور کریں گے۔ Next one is original law making by sunnah۔ Where some hukum is not mentioned in the Quran, Holy Prophet decide it according to its own wisdom, it becomes source of original law making۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ احکام قرآن میں نہیں ہوتے، جب کچھ احکام قرآن میں نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا سے کچھ باتوں کو اگر وہ حکم کہہ دیتے ہیں کہ دس از اے حکم، تو اس وقت وہ ایک لا بن جاتا ہے۔
Next is legislative function of the Sunnah with respect to the Holy Quran اور ریلیشن بٹوین دا قرآن اینڈ سنہ. اب قرآن اور سنہ کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے بیسک پرنسپلز ایکسپلین کرتا ہے اور سنہ جو ہے ان کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوتا ہے. اب ان میں ریلیشن کیا ہے؟ نمبر 1 اسپیسیفیکیشن آف جنرل رول، کہ قرآن کے اندر جو بھی احکامز ہیں وہ جنرل ہیں. اب سنہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، یا انہیں کوالیفائی کر دے گی یا انہیں ریسٹرکٹ کر دے گی. اب اچھا، اس کی اگزامپل ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کے مقابلے میں یعنی وراثت میں 2 کا حصہ دار ہوتا ہے، لیکن سنہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کوئی مرڈرر ہے، کوئی قاتل ہے تو اس کو انہیریٹنس میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اسی طرح ایلیبریشن آف احکام کی بات کریں تو احکام قرآن میں چونکہ جنرل ہیں، ان ایلیبریٹڈ ہیں، لیکن سنہ انہیں ایلیبریٹ کر کے پیش کرتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن جو ہے ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، اٹ آرڈرز اس اباؤٹ پریئر، لیکن سنہ جو ہے ہمیں ٹائمنگ بتاتی ہے، نمبر آف دا رکعات، نمبر آف دا نماز. اسی طرح سے ہمارے پاس تمام چیزیں جو ہیں ایکسپلین کی گئی ہیں سنہ کے اندر. اسی طرح انالوجی آن دا بیس آف دا رول ان قرآن اگر دیکھیں دا سنہ میں ایڈ اور سپلیمنٹ دا لیگل پروویژن آف دا قرآن. اب قرآن کے اندر جتنی بھی لیگل پروویژنز ہیں ان میں ایڈیشن کرنی ہے یا اسے کم کرنا ہے تو اس کا کام کون کرتا ہے؟ اس کا کام سنہ کرتے ہیں. مثال ہے کہ قرآن جو ہے ایک ہی وقت میں ایک مرد کی 2 بہنوں کے ساتھ شادی کرنے سے روکتا ہے، اور سنہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی میٹرنل یا پیٹرنل آنٹ سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اپنی پھپھی سے اور اپنی خالاؤں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. نیکسٹ ون از لنکیج آف کیس ود ویل نون پرنسپل. اب سنہ کیا کرتی ہے؟ سنہ جو ہے کیس کو قرآن کے پرنسپل کے ساتھ لنک کر رہی ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے کہ قرآن نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکا ہوا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزوں کی پرمیشن بھی دی ہے. یعنی قرآن اچھی چیزوں کی ہمیں پرمیشن دیتا ہے اور اسی طرح سے خبائث یا بری چیزوں سے روکتا ہے. اب سنہ کیا کرتی ہے؟ جتنے بھی خبائث ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں لنک کر دیتی ہے قرآن کے اس احکام سے. مثال کے طور پر ہم وہ اینیملز جو کہ خون خوار ہیں، درندے ہیں، انہیں نہیں کھا سکتے. اسی طرح ایسے پرندے جو کہ گوشت خور ہیں، ٹھیک ہے، جن کی کلاز ہیں، ہم انہیں نہیں کھا سکتے. تو کیا کرتا ہے قرآن کے ساتھ حدیث جو ہے قرآن کے ساتھ جو اس کے پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تمام کیسز کو لنک کرتا ہے. اسی طرح سے جرنل پرنسپل لیڈ ڈاؤن بائی قرآن، تو پھر دوبارہ وہی ریپیٹیشن ہے کہ قرآن جو ہے جرنل پرنسپلز جو ہے، سنہ جو ہے جرنل پرنسپلز ہمیں دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر سنہ میں ہے کہ نو انجریز ٹو بی کازڈ اور بارن، تو یہ جو ہے پرنسپل ہے جو کہ اسپیشلی سنہ میں دیا ہوا ہے. لیکن قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ بہت سارے کیسز میں آپ کسی کو انجری نہیں پہنچا سکتے، لیکن جب سنہ جو ہے یہ بھی سورس ہے جرنل پرنسپل دینے کا. ایکسپلینیشن آف دا امپلیسٹ، یعنی امپلیسٹ کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ چھپی ہوئی ہو. قرآن کے کچھ انجیکشن ایسی ہیں جو کہ امپلیسٹ ہیں، جو واضح نہیں ہیں. حدیث کیا کرتی ہے؟ انہیں واضح کر دیتی ہے. مثال ہے کہ قرآن میں ہے کہ جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہ سنہ ایکسپلین کرے گی، اس امپلیسٹ کو ایکسپلیسٹ کرے گی کہ جو وہ تھیف جو کہ نصاب کے برابر چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اچھا جی، آگے ہے ریلیشن آف قرآن و سنہ. اب اگر ریلیشن دیکھیں قرآن اور سنہ کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے سنہ بائی نیچر جو ہے یہ قرآن کے انگینسٹ نہیں جاتی، اور قرآن کبھی بھی سنہ کے انگینسٹ نہیں جاتا. تو ان دونوں ہم سورسز کو کبھی بھی سیپریٹ نہیں کر سکتے. اب سنہ اور حدیث جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ان کے درمیان ہم ڈفرینس دیکھیں تو کیا ڈفرینس ہے؟ اب اچھا، آن دا بیس آف میننگ دیکھیں تو سنہ جو ہے، حدیث جو ہے وہ سینگ آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سنہ جو ہے یہ سینگ کے علاوہ حضور کے ایکٹ ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ایکٹس ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کیا ہے یا جن سے روکا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام جو ہے سنہ میں آتے ہیں. یہ تمام اعمال ہیں، ان میں سینگز بھی آتی ہیں، لیکن حدیث جو ہے دس از دا ریٹن پروف. اچھا، اسکوپ کی بات کریں تو سنہ کا اسکوپ بہت زیادہ وائڈر ہے، جبکہ حدیث کا جو اسکوپ ہے وہ نیرو ہے، وہ کم ہے.
ایز ٹو دا ایلیمنٹ، اگر ایلیمنٹ کی بات کریں تو سنہ کے اندر تمام کمپلیٹ ایلیمنٹ ہیں، جس میں تقریر ہے حضور کی، حضور کے فعل ہیں حضور کی، ٹھیک ہے نا، ورڈز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں سنہ کے ایلیمنٹ ہیں. لیکن حدیث جو ہے دس از آلسو ایلیمنٹ آف دا سنہ. آگے ایز ٹو دا ایکٹیویٹی کی بات کریں تو حدیث کنسسٹڈ ان سم سارٹ آف ایکٹیویٹی، حدیث میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز بیان کیے گئے ہوتے ہیں. جبکہ سنہ کی بات کریں، سنہ میں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اٹ میں بی دی ایکٹ آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی کیپ کوائٹ ان کیس ہی سا پیپل ڈوئنگ اے پرٹیکولر تھنگ. ٹھیک ہے. ایز ٹو دی کلیکشن کی بات کریں تو حدیث جو ہے کلیکٹ کی جاتی ہے، کمپائل کی جاتی ہے پراپر فارم میں، جبکہ سنہ جو ہے یہ کبھی بھی کلیکٹ نہیں کی جاتی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ سینہ بسینہ اور نسل در نسل یہ منتقل ہوتی رہی ہے. اچھا، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف سنہ دیکھیں تو سنہ کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے، اس کا گریٹ رول ہے کانسٹیٹیوشنل میکنگ کے اندر. اور اچھا، اس طرح ہمارے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے تو اس کا اگر ہم پریمبل دیکھیں تو اس میں بھی بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی احکام جو ہے، کوئی بھی لا جو ہے وہ پاس نہیں کیا جا سکتا جو کہ ریپگننٹ ہے ٹو دی قرآن اینڈ دا سنہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ڈیلیگیٹڈ پاور دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قانون بنا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے انجنکشن کو ایک پریکٹیکل شیپ دی ہے اور کنکریٹ شیپ دی ہے. تو ان دا لاسٹ کنکلوژن کی بات کریں تو سنہ جو ہے پرائمری سورس ہے اسلامک لا کا، اور آپ کہہ سکتے ہو جو پیچھے چیزیں پڑھی ہیں وہ آپ اس کے اندر ایکسپلین کر دیں کہ سنہ جو ہے کتنی قسم کی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے سنہ ایز اے سورس آف لا کیسے ہے. دیٹ واز آل اباؤٹ دی ٹوڈے لیکچر. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.